السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو شاد رکھے۔ مولانا محمد ولی رازی ایک عالم دین گزرے ہیں جو جسٹس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی کے بھائی تھے۔ انہوں نے ہادی عالم ایک غیر منقوط کتاب بھی لکھی ہے حضور کی سیرت پر، جس میں پوری کتاب میں حضور کی سیرت پیش کی گئی ہے اور اس میں کوئی نقطہ بھی نہیں ہے۔ یہ مولانا محمد ولی رازی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے میاں اصغر حسین، جنہیں میاں جی عرف عام میں کہا جاتا تھا۔ تو وہ جب نماز کے لیے شام کو نکلتے تو ان کے گھر سے مسجد کے درمیان ایک منقش دروازے والا خوبصورت بڑا مکان بھی تھا۔ تو آپ جب وہاں اپنے گھر سے نکلتے اور اس دروازے کے قریب آتے تو اپنا جوتا اتار لیتے، پھر آگے جا کر پہن لیتے۔ شام کی نمازوں میں، عصر، مغرب میں، عشاء میں وہ ایسا کرتے، باقی ظہر فجر میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ ہم دیکھتے رہے کافی مدت تک۔ ایک دن ہم نے پوچھ لیا، شیخ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ شام کی نمازوں میں اس مکان کے سامنے سے جوتا اتار کر گزرتے ہیں، باقی اوقات میں آپ جوتا پہنے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ یار، چھوڑو، رہنے دو۔ جب ہم نے اصرار کیا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ مکان ایک پیشہ ور عورت کا ہے۔ جب یہ جوان تھی تو اس کے گھر کے باہر لوگوں کی قطاریں لگی رہتی تھیں اور بڑے بڑے رؤساء یہاں آیا کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے تو کوئی بھی نہیں آتا، لیکن وہ پہلے کی طرح تیار ہو کر دروازے کے پیچھے بیٹھی رہتی ہے، شاید کوئی آ جائے۔ تو کیونکہ ہماری پڑوسن ہے، میں اس لیے جوتا اتار کر اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتا ہوں کہ میرے جوتے کی آواز کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کوئی میرے گھر میں آ رہا ہے۔ پھر جب میں اس کے دروازے کے سامنے سے گزر کر مسجد کی طرف چلا جاؤں اور پھر اس کی امید ٹوٹ جائے کہ یہ تو کوئی آگے جا رہا ہے، میرے ہاں تو نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ہماری پڑوسن ہے، میں اس کو جھوٹی امید دلا کر اس کی آس کو توڑنا نہیں چاہتا، اس کے دل میں ایک اس خیال کو پیدا کر کے کوئی آ رہا ہے، پھر وہاں سے آگے گزر جاؤں، اس کے آس کو، اس امید کو توڑنا نہیں چاہتا۔ اس لیے میں اس کے مکان کے سامنے سے جب گزرتا ہوں تو اپنے جوتا کو اتار کر بے آواز گزرتا ہوں تاکہ اس کو میری طرف سے کوئی جھوٹی امید نہ بندھ جائے۔ کیسے تھے ہمارے اکابرین کہ کسی کو وہ جھوٹی امید بھی نہیں دلاتے تھے۔ آج ہم زندگی بھر لوگوں کو جھوٹی امیدوں پہ ٹرخائے رکھتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو کردار ہے، وہ اس طرح کا ہو کہ ہماری طرف سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ بہت شکریہ۔